بھارتی فوج کے لیے مشکل ترین وقت آ گیا۔ بھارت نے اپنی موت کو آواز دے دی۔ بھارت کو بیک وقت دو محاذوں پر پسپائی کا سامنا۔ امریکی چاپلوسی کرنا بھارت کے کسی کام نہ آیا۔ لداخ میں چینی فوج کے ہاتھوں چترول کے بعد اب کشمیر کا محاذ بھارت کے لیے درد سر بن گیا۔ مقبوضہ وادی میں مجاہدین نے بھارتی فوج کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ 50 بھارتی فوجیوں کے سر اڑا دیے۔ مودی کا بھارت آخری سانسیں لینے لگا۔ بھارتی وزیر اعظم سے پہلے بھارت کے اندرونی مسائل حل نہیں ہو رہے تھے کہ اب اسے چین اور مجاہدین کا چیلنج بھی درپیش ہے۔ اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے کہ پنجاب، آسام، لداخ اور مقبوضہ وادی میں بھارت کو کیسے پے درپیش شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کو ان کے کالے کرتوتوں کی سزا مجاہدین نے کیسے دی۔ ناظرین، بھارت اس وقت اندرونی اور بیرونی طور پر کمزور ہو چکا ہے، اور ایک ناکام ریاست کی مانند بھارت اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ بھارت جو پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کے چکروں میں تھا، اب خود دنیا میں اکیلا ہو کر رہ گیا ہے۔ مودی کی ناقص پالیسیز نے RSS اور بجرنگ دل جیسی جماعتوں کو تو بہت خوش کیا، اور ان کے لیے مودی کا بھارت ہی اصل بھارت ہے۔ لیکن اصل بھارت گاندھی کا بھارت تھا، جس میں امن، آشتی اور پیار بھرا جیون ہر بھارتی کو میسر تھا۔ مودی کی ناقص پالیسیز بھارت کے لیے قیامت خیز ثابت ہو رہی ہیں۔ کسانوں کے احتجاج ساری دنیا کے سامنے۔ کسان ایک سال سے زائد عرصے سے کسان کش بل کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، لیکن مودی کے کانوں پر کوئی جوں تک نہیں رینگ رہی۔ آسام میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، لیکن بھارت کے وزیر اعظم کی زبان سے مرنے والوں کے ساتھ یکجہتی نہ کی گئی، اور ظالموں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا وعدہ تک نہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بھارت میں نہ اقلیتیں محفوظ ہیں اور نہ ہی مودی کی پالیسیز پر سوال اٹھانے والے محفوظ ہیں۔ بھارت میں اگر کوئی اس وقت محفوظ ہے تو وہ ہے ہندتوا کے غنڈے، اگر کوئی محفوظ ہے تو وہ ہے گودی میڈیا، اور اگر کوئی محفوظ ہے تو وہ ہے مودی کی چاپلوسی کرنے والا۔ دوستو، بھارت کو نہ صرف اندرونی خطرات ہیں، بلکہ بھارت کو اب بیرونی طور پر بھی کئی قسم کے خطرات درپیش ہیں، جن میں سے پہلا خطرہ چین کا ہے، جو اپنا منہ کھولے بھارت کو نگلنے کی تیاریاں کر چکا ہے۔ بلکہ بھارت کے کچھ علاقے تو اس نے اپنے کنٹرول میں بھی کر لیے ہیں۔ لداخ میں چینی فوج نے بھارتی فوج کی آتما رول کر رکھ دی ہے۔ سال 2020 سے زیادہ سال 2021 بھارتی فوج کے لیے زیادہ مصیبتیں لے کر آیا ہے، اور گزشتہ سال کی نسبت اس سال بھارتی فوج کو زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی فوجیوں کو لداخ میں بھاگنے اور گرفتار ہونے کی ویڈیوز آپ سب لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ وہی بھارتی فوج ہے جو صرف باتونی ہے، ان سے باتیں کروا لو جتنی مرضی، لیکن جب ایکشن کی بات آئے تو اس کے لیے اسی بھارتی فوج نے بالی ووڈ کو رکھا ہوا ہے، جو فلموں میں ان کی کامیابی کے قصے سناتے تھکتے نہیں۔ بیٹل فیلڈ میں بھارتی فوج چلے ہوئے کارتوس کی طرح بالکل ٹھوس ہو جاتی ہے، اور اس کی تازہ مثالیں لداخ اور وادی گلوان ہیں۔ بھارت کو ایک طرف اندرونی مسائل کا سامنا ہے، اور دوسری طرف لداخ میں چینی فوج کا چیلنج درپیش ہے۔ لیکن اب بھارتی فوج کے لیے ایک اور محاذ کھل گیا ہے، اور اس محاذ نے بھارت کی سیٹی گم کر کے رکھ دی ہے۔ بھارتی فوج کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف سے مقابلہ کرے۔ خیر، اس نے مقابلہ کیا کرنا ہے؟ یوں کہیے کہ بھارتی فوج کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ پہلے کس محاذ پر جا کر بھارت کی رسوائی کا سبب بنے۔ دوستو، یہ محاذ کشمیر کا محاذ ہے، جہاں پر مجاہدین نے بھارتی فوج کو ٹف ٹائم دیا ہے۔ مجاہدین نے 5 بھارتی فوجیوں کے سر اڑا دیے ہیں، ان میں سے ایک کمیشن آفیسر بھی شامل ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر میں اچانک سے بھارتی فوج پر حملے کیوں شروع ہو گئے ہیں، اور ان حملوں کے پیچھے کون ہیں؟ ایسے میں جب کشمیر کا محاذ ایک طرح سے بالکل بند تھا، اور پاکستانی حکام نے بھی کشمیر پر کوئی بیان جاری نہیں کیا، تو ایسے میں اچانک یہ کیسے ہو گیا، اور کیوں کشمیر میں بھارتی فوج کو عبرت کا نشان بنایا جانے لگا؟ ناظرین، اس بات کا سادہ سا جواب ہے کہ گزشتہ ہفتے RSS چیف موہن نے 4 روزہ دورہ مقبوضہ کشمیر کیا، جس میں مقبوضہ کشمیر کو ہندو ریاست بنانے کے لیے ایک جامع پلان پیش کیا گیا۔ موہن بھگوت نے مقبوضہ کشمیر میں ہندو آباد کاریوں پر زور دیا، جس پر کشمیریوں نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے نتیجے میں بھارتی فوج نے 900 مسلمانوں کو گرفتار کیا اور انہیں دہشت گرد قرار دے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ مودی کی مقبوضہ وادی میں ریاستی دہشت گردی کی ایک پوری داستان ہے۔ رات کو بھی بھارتی فوج ایسے ہی گاؤں میں مسلمانوں کو گرفتار کرنے کے لیے گئی۔ یہ لوگ پونچھ سیکٹر میں پاکستانی بارڈر کے قریب پیر پنجل کے علاقے میں جب بھارتی فوج مظلوم کشمیریوں کو گرفتار کرنے کے لیے گئی، تو آگے سے ان کا سامنا کشمیری مجاہدین سے ہو گیا، جنہوں نے بھارتی فوج کی خوب درگٹ بنائی۔ بھارتی فوج کے مطابق یہ مقبوضہ وادی میں فروری کے بعد سے، یعنی جب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے، سب سے خطرناک ترین حملہ تھا۔ اس حملے کے بعد کچھ دیر تو بھارتی فوج نے مزاحمت دکھائی، لیکن جب بھارتی فوج کو احساس ہوا کہیں معاملہ گڑبڑ ہے، تو
تو وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی اور بگھوڑوں کو اسی کوشش میں 5 بگھوڑا فوجی جہنم واصل ہو گئے۔ ناظرین، مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج پر ہونے والے حملوں میں شدت اس وجہ سے بھی آئی ہے کہ جب سے طالبان نے امارات اسلامی افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا ہے، کشمیری مجاہدین میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس بات کا اعتراف خود بھارتی میڈیا بھی کر چکا ہے۔ بھارت کو یہ بھی ڈر ہے کہ کابل کے فاتح اب سری نگر کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہونا ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ترجمان طالبان سہیل شاہین نے بھارتی میڈیا کو ہی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سوال اٹھانا ان کا حق ہے، بالکل اسی طرح جس طرح باقی دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوگا، ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اور بھارتی آرمی چیف کا طالبان کے حوالے سے تازہ ترین بیان اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اب کشمیر میں مہا دنگل ہونے جا رہا ہے، اور اس دنگل میں بھارتی فوج بھگوڑا فوج کو عبرتناک شکست ہونے والی ہے، اور کشمیریوں کی آزادی کے دن اب بہت قریب ہیں۔ ناظرین، کشمیر کے حوالے سے بھارتی حکومت اس وقت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور اس نے ایسے شرمناک قانون وضع کر رکھے ہیں جن کی دنیا میں کسی قانون میں کوئی گنجائش نہیں، اور یہ قوانین باقاعدہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ مگر بھارتی حکمرانوں نے مجاہدین کو کچلنے کے لیے ہر طرح کی شرم حیا اتار کر پھینک دی ہے۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں کیمیائی اسلحے کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ کے کہنا تھا کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کشمیری نوجوانوں کو شہید کرنے اور املاک کو تباہ کرنے کے لیے ایسا گولہ بارود استعمال کر رہی ہیں جن میں مختلف کیمیائی مواد استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی فورسز کی طرف سے تباہ کیے گئے گھروں سے ملنے والی کشمیری نوجوانوں کی نعشیں اتنی بری طرح جلی ہوئی تھیں کہ ان کی شناخت ممکن نہیں رہی تھی، جس میں عسکریت پسند محصور تھے۔ کشمیر میں قتل ہونے والی سکھ استانی سپندر کور خاندان کے افراد سوگ میں۔ ناظرین، سرحدوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کے شہروں اور قصبوں میں بھی تشدد کے واقعات میں عام شہریوں کی ہلاکتیں، اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد اور غیر کشمیری مزدور یا دکانداروں کے قتل کی درپے ہے۔ وارداتوں سے پورے جموں میں صورتحال نہایت مخدوش ہے۔ حالانکہ اقلیتی فرقے کے افراد کی ہلاکتوں کے بعد سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ہفتے کی شام مزید 2 غیر کشمیریوں کو ہلاک کیا گیا۔ پولیس کا الزام ہے کہ ان ہلاکتوں میں پاکستانی حمایت یافتہ عسکریت پسند ملوث ہیں۔ پولیس نے گزشتہ دنوں ہوئی جھڑپوں میں مارے گئے بعض عسکریت پسندوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ ان ہلاکتوں میں وہ براہ راست ملوث تھے۔ اس دوران خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انڈین وزیر داخلہ امت شاہ اسی ہفتے جموں و کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں، جس میں عسکریت پسند محصور تھے۔ کشمیر میں قتل ہونے والی سکھ استانی سپندر کور خاندان کے افراد سوگ میں۔ ناظرین، سرحدوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کے شہروں اور قصبوں میں بھی تشدد کے واقعات میں عام شہریوں کی ہلاکتیں، اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد اور غیر کشمیری مزدور یا دکانداروں کے قتل کی درپے ہے۔ وارداتوں سے پورے جموں میں صورتحال نہایت مخدوش ہے۔ حالانکہ اقلیتی فرقے کے افراد کی ہلاکتوں کے بعد سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ہفتے کی شام مزید 2 غیر کشمیریوں کو ہلاک کیا گیا۔ پولیس کا الزام ہے کہ ان ہلاکتوں میں پاکستانی حمایت یافتہ عسکریت پسند ملوث ہیں۔ پولیس نے گزشتہ دنوں ہوئی جھڑپوں میں مارے گئے بعض عسکریت پسندوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ ان ہلاکتوں میں وہ براہ راست ملوث تھے۔ اس دوران خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انڈین وزیر داخلہ امت شاہ اسی ہفتے جموں و کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں۔